السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی یہ نوجوان نسل آنے والے وقتوں میں اسم محمد ہی سے انشاءاللہ دہر میں اجالا کرے گی۔ اسی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے حلقہ 11 کی ایک اور نشست میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے اس نوجوان نسل کو جو خودی کا پیغام دیا ہے، جو فقر غیور کا پیغام دیا اور جو عشق حقیقی کی دعوت دی، وہی وہ رمز ہے، وہی راز ہے قوموں کے عروج و زوال کا۔ جس وقت مسلمان قوم نے ادب رسول کا، عشق رسول کا لحاظ رکھا، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں عزت، عروج، طاقت، قوت عطا فرماتا ہے۔ اور جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادب ہو گئے، جب ان کا فقر ہاتھ سے چلا گیا، جب مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ لیکن انشاءاللہ اب نہیں، اب یہ دوبارہ اس دین کے احیاء کا وقت ہے، یہ دوبارہ اس نسل کی تعمیر، اس کی تربیت کا وقت ہے۔ اپنے بچوں سے ہم اس حوالے سے ان کے سوال لیں گے اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے جو توفیق اور اجازت ہوئی اس کا جواب ان کو پیش کریں گے۔ جی بچوں، کوئی سوال اگر اس حوالے سے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح کیسے ممکن ہے جیسے صحابہ کرام جو ہے اس وقت حاصل کیا کرتے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبی میں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ میرے بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتم النبیین ہیں اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے اس امت کے لیے، یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب آپ کا فیض جاری ہے تو اسی لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلق، جو نسبت اپنی امت کے ساتھ ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کی وہ نسبت اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام پڑھنا، حضور کے روضہ مبارک پر حاضری دینا، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، حضور کو درخواست پیش کرنا، اور پھر حضور کا اپنی امت پر اس طرح نگاہ رکھنا جس طرح حضور آج اپنی امت کا دھیان کرتے ہیں، ایک ایک معاملے کا دھیان کرتے ہیں۔ یہ بات ہم صرف ایسی نہیں کہہ رہے، تاریخ اسلام میں لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو حضور تشریف لا کے خواب میں حکم فرماتے ہیں کہ 2 صلیبی جو ہیں مدینے میں حضور کے روضہ مبارک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ حضور کو خبر تھی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اطلاع کی، سلطان کو سلیکٹ کیا آپ نے اس ڈیوٹی کے لیے۔ سلطان دھاڑے مار مار کے روتے تھے بعد میں کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلیکٹ کیا اس ڈیوٹی کے لیے۔ نہیں، انسان کی خوش نصیبی دیکھیں، زیارت النبی تو برحق ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا سلطان نور الدین زنگی کو اس طرح فیض نہیں ملا جیسے صحابہ کو ملا کرتا تھا؟ حضور نے خود بلا کے اپنے خواب میں تشریف لا کے اس کو بشارت دی کہ جاؤ یہ کام کرو، حکم دیا، ڈیوٹی دی، انہوں نے کام۔ حضور نے تشریف لا کے خوشخبریاں دی۔ سلطان محمد فاتح کے خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لائے جو استنبول میں آپ کا مزار ہے۔ طارق بن زیاد کو حضور تشریف لائے، بشارت دی کہ میں اندلسیہ جا رہا ہوں، تم اندلسیہ پہنچو۔ جب بھی تو اس نے کشتیاں چلائیں جا کے، تو حضور کا حکم ہے اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر دوسرا، ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا اس پروگرام میں پہلے کچھ عرصہ پہلے، کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بازار میں، زیارت النبی بحالت بیداری، فیروز کی چھپی ہوئی، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ کی چھپی ہے۔ انہوں نے تمام مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کتابیں لکھی۔ خود علامہ اقبال کا اس کے اندر ایک خط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جس میں اقبال نے فرمایا، کسی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ آج کے دور میں حضور کی زیارت ہونا بہت فیض اور کرم اور فضل کی بات ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، یعنی اقبال لکھ رہے ہیں یہ، کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی حضور سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام فیض لیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے اس لیے چپ رہتا ہوں۔ ناگوار کیوں گزرتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت کو عقل سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں، اللہ کی ہوتی ہے۔ اقبال ایک عقل کے حوالے سے ایک شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں، تیرے سینے میں دم ہے،
دل نہیں ہے. تیرے سینے میں دم ہے, دل نہیں ہے. تم سانس لیتے ہو لیکن تمہارا دل زندہ نہیں ہے, تمہارا قلب زندہ نہیں ہے, تم صرف سانس لے رہے ہو. تیرا دم گرمی ہے, محفل نہیں ہے. تمہارے جو دل ہے تمہارے اندر, تمہارا جو سانس ہے, اس سے محفل کو آگ نہیں لگتی, اس سے لوگوں کے جذبات تبدیل نہیں ہوتے, اس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, تمہاری بات تاثیر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر کام عقل سے کرنے کی کوشش کرتے ہو. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, تم عقل سے آگے گزرو. یہ جو نور تمہیں دیا گیا ہے نا, عقل کی جو روشنی تمہیں دی گئی ہے, چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ تمہارے راستے میں تم اس سے کچھ راستہ دیکھ سکو, تمہاری منزل نہیں ہے. تم ہر کام جو عقل سے کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کا سوز, تمہارے قلب و جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی, تو تمہاری بات میں تاثیر نہیں رہے گی. اللہ اس کے رسول کی معرفت, یہ بات کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس طرح پہنچتا ہے, یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے, محسوس کرنے والی بات ہے. یہ کس طرح عقل میں بات آ سکتی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لائیں اور لوگوں کو ان کے ذاتی مسائل بھی بتائیں, امت کے مسائل بھی آگاہ کریں, حکم دیں؟ نہیں آنے والی بات عقل میں. عشق اور پیار اور جنون اور مستی کی بات ہے, بڑے فیض اور کرم کی بات ہے کہ فیض حضور سے اس طرح جاری ہے. آنکھوں کا پردہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن واللہ یقین کرو یہ آنکھوں کا پردہ بھی بس آنکھوں کا پردہ ہی ہے. فیض اسی طرح جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ, جس طرح صحابہ کرام ماشاءاللہ فیض لیا کرتے تھے. بسم اللہ بیٹا. ہاں بیٹا, دوسرا سوال آپ کا تھا کہ مسجد نبوی کے آداب کیا ہیں. بیٹا جان, مسجد نبوی دربار نبوی ہے, اور دربار بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے اس کا, اور دربار نبوی کے بھی پروٹوکول ہے. یہ تو عام طور پہ سنا ہے آپ نے, بزرگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہی جا سکتا ہے جس کو بلاوا ہے. اب ظاہر ہے بادشاہ کی انویٹیشن کے بغیر تو آپ بادشاہ کے محل میں نہیں جا سکتے, لیکن وہاں جا کے اگر بے ادب ہوں گے, غیر مؤدب ہوں گے, گستاخ ہوں گے تو مار پڑے گی. لیکن مؤدب ہوں گے, ادب کا پہلو مینٹین رہے گا, تو پھر فیض لے کر آئیں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی دنیا کے تمام اختیار, عہدے, طاقت, اتھارٹی کے پاس چھوڑ کر جانا چاہیے. وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بھی بادشاہ بنے ہوتے ہیں, مسجد نبوی کے اندر بھی اپنے آپ کو جنرل, پیر, عالم, حکمران وقت سمجھتے. دربار پہ عاجزی چاہیے, وہاں پہ اکڑنا نہیں ہوتا. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں لوگوں کو کہ نمازیوں کو مشین گنوں سے پیچھے ہٹا کر, کیونکہ بادشاہ وقت نے یا حکمران وقت نے یا کسی شہزادے نے آ کے روزے پاک پہ حاضری دینی ہے, لہذا باقی نمازیوں کو ہنٹر مار کے اور مشین گنوں سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے. ایسی حاضری کا حضور نے کیا قبول کرنا ہے؟ کیا حضور کو پسند آئے گی یہ حاضری کہ مسکینوں, راجزوں اور عشاق حضور کے عشق سے پیار کرنے والے لوگوں کو ہنٹر مار کے فوجی اور سپاہی اور عسکر پیچھے ہٹائیں اور اس کے بعد بادشاہ وقت جا کے حاضری دے اپنی؟ حضرت زین العابدین جب طواف فرمایا کرتے تھے تو حج کے دور میں اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس وقت بھی ایسی حج, تو لوگ حضرت زین العابدین کو دیکھ کے راستہ کھول دیا کرتے تھے. اور بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوڑے مار کے لوگوں کو راستہ بناتا تھا طواف کرنے کے لیے. تو بادشاہ نے حضرت زین العابدین کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں, اس لیے لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں. میں لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتا ہوں اور مجھے ان کو کوڑے مارنے پڑتے ہیں. تو جب انسان دربار نبوی پہنچے, عاجز اور مسکین اور فقیر بن کر پہنچے, کوئی رتبہ دنیا کا معنی نہیں رکھتا وہاں پہ. وہاں کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے آپ غلام رسول ہیں, آپ عاشق رسول ہیں, آپ فقیر ہیں دربار نبوی کے. اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے کہ حضور یہ فرما دیں یہ میرا فقیر ہے. پھر مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے اذن, اجازت, ایک کیفیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں, اجازت ملتی, اجازت لیں, پروٹوکول پورا کریں, اندر جائیے. اور بزرگوں نے طریقہ جو ہمیں بتائیں وہ یہ کہ حضور کے روضے پاک پہ حاضری دینے سے پہلے, سلام کرنے سے پہلے کو صدقہ کر کے جاؤ. وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں جو اس وقت آیتیں اتری. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں اتری کہ جب رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنا چاہو تو صدقہ کرو. تو حضرت علی نے پہلے صدقہ کیا اور اس کے بعد مشہور حدیث جو حضرت علی سے منسوب. تو آج بھی بزرگ و سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ روضہ پاک پہ حاضری دینے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں جا کے, اور پھر حضور کے پاس سلام پیش کرتے ہیں. اور روضہ مبارک کی طرف پشت نہیں کرتے, اپنے جوتے, اپنے موبائل فون, اپنی چیزیں پرے چھوڑ کر آتے ہیں. ادب کا انتہائی پہلو قائم رکھا جاتا ہے. مسجد نبوی کے تو آج بھی یہ آداب ہیں کہ وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی, کیونکہ جو آواز بلند کرے گا حضور کے روضے پاک پہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جو عاشق اور پیار کرنے والے ہیں وہ تو خسر پھسر میں بات کرتے ہیں, جھگڑا, کیونکہ دھکم پیل بھی ہوتی ہے, رش بھی ہوتی ہے,
دھکا لگ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ آنے کی اندیشہ ہوتا ہے. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان وہاں پہ جھگڑا نہ کرے. کبھی پولیس والے دھکا دے دیتے ہیں، کبھی لوگوں کے دھکا لگ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. بہت بڑا ادب کا مقام ہے، وہاں غلطی نہیں کرنی ہوتی. محتاط رہیں. کسی نے نعت میں بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ غلامان رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں، سر شوریدہ شوریدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. جسم کانپ رہے ہوتے ہیں، سر چکے ہوتے ہیں، واقعی دور سے پہچانے جاتے ہیں عاشق رسول کون، ادب رسول کون کرنے والے. لوگوں کا اکثر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ثواب کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے روضہ پاک کے پاس بیٹھیں، ریاض الجنہ میں بیٹھیں، قدمین شریفین میں بیٹھیں. نیند آ رہی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، وضو کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ روضہ پاک سے دور جائیں. یہ غیر مناسب بات ہے. وہ روضہ پاک ادب کا مقام ہے. اگر نیند آئے، بھوک لگے، وضو کی ضرورت ہو، اٹھ جائیں. کیونکہ ثواب کمانے کے چکر میں یا صرف اس خواہش میں کہ بیٹھے کہ بیعت بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، انسان کیجول ہو جاتا ہے. اس جگہ کیجول نہیں ہوتے. مسجد نبوی کے تو بعض فقراء نے ہمیں بتایا کہ وہ جرت نہیں کر پاتے اپنے اندر کہ حضور کے مواجہ شریف پہ، حضور کے سامنے جہاں چہرہ مبارک ہے وہاں جا کے سلام پیش کریں. کہتے ہیں ہماری جرت نہیں ہوتی، وجود کانپنے لگتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک کے سامنے جا کے ہم کیسے سلام پیش کریں. ہم تو قدمین شریفین سے سلام پیش کرتے ہیں یا دور سے سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اپنا اپنا انداز ہے. ایسے فقراء بھی مسجد نبوی میں ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے پیار سے، بڑے شوق سے مواجہ شریف پہ جب تک دن میں کئی دفعہ سلام نہ کر لیں جا کے ان کو سکون نہیں ہوتا. تو ماشاءاللہ یہ بنیاد ہے میری جان، دن میں ادب رکھنا. جب مسجد نبوی سے نکلیں تو اجازت لے کر جائیں اور دوبارہ حاضری کی اجازت کے ساتھ. انشاءاللہ جب یہ آداب مینٹین کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حاضریاں پھر آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہوں گی. مسجد نبوی کی حاضری ایک کائنات کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ ہے. خوش نصیب ترین لوگوں کو نصیب ہوتا. اقبال جب یورپ سے واپس آئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اقبال آپ یورپ سے آئے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے حرمین کی بھی زیارت کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مدینے حاضر ہو جاتے. اقبال رونے لگے، بہت روئے، بہت روئے. صرف اتنا کہہ سکے اپنے والد سے کہ ابو کس منہ سے جاتا مدینہ. عشق اور پیار کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. جس طرح وہ مسجد نبی کے فقراء تھے جو سامنے جاتے ہی نہیں تھے حضور کے، ہم نے بتایا آج بھی ایسے فقراء موجود ہیں، جرت نہیں کرتے حضور کے سامنے جانے کی، رہتے مدینے میں. امام مالک مدینے میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئے کبھی کہ جس جگہ میرے آقا چلتے پھرتے ہیں وہاں میں جوتے نہیں پہنوں گا، گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا. یہ ہوتے ہیں پیار اور ادب کے معاملات. بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو مدینے والوں پہ ٹیکسز معاف کر دیا کرتے تھے اس لیے کہ حضور کے ہمسائے ہیں. یہ نسبت رسول ہوتی ہے. مسجد نبی کے جو فقراء ہیں جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جائیے جگہ جگہ ستونوں کے پیچھے آپ کو کوئی حبشی بیٹھا ہوگا، کوئی یمنی بیٹھا ہوگا، کوئی سوڈانی ہوگا، کوئی کہاں کے ہوں گے. اللہ کے بندے جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اپنے ساتھ بہت بڑی رقم پیسہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان فقراء کی کفالت کرتے ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں. یہ اصحاب الصفہ کی سنت پہ ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں. اور جو اہل نظر ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، ایسے فقراء کو تلاش کرتے ہیں مسجد نبی میں جا کے. وہاں مسکین بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں. ایسے مسکین ہیں جو صرف وہاں بیٹھے ہوئے جن کے پاس ظاہری دنیا کچھ نہیں ہے، اور وہاں اللہ کے ولی بھی ہیں. ان ولیوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے. ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب نے جو کتابیں لکھی ان میں ذکر کیا ایسے بابوں کا جو وہاں بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کائنات میں تمام اولیاء اور فقراء کا ہیڈ کوارٹر ہے مسجد نبوی شریف. ماشاءاللہ جب اس فیض، اس نیت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ جائیں گے پھر دیکھیں کیا ملتا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ بیٹا، کوئی اور سوال؟ سر تقدیر، نصیب، قسمت، ان سب چیزوں کی آپس میں کیا لنک ہے اور کیا یہ سیم ہے یا الگ الگ چیزیں؟ بیٹا جان، ہم اس کے لیے تقدیر، نصیب، قسمت یہ سب لفظ استعمال ہوتے ہیں. بنیادی طور پر تقدیریں دو طرح کی ہیں. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے جس میں آپ کا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے. یعنی آپ کن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں گے، آپ کی شکل و صورت کیا ہوگی، کہاں پیدا ہوں گے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کس بچے کو دنیا میں جا کے. تو حضور کا حکم ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. اور پھر دوسرا، ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا اس پروگرام میں پہلے کچھ عرصہ پہلے، کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے بازار میں، زیارت النبی بحالت بیداری، فیروسنس کی چھپی ہوئی، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ کی چھپی. انہوں نے تمام مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کتابیں لکھی. خود علامہ اقبال کا اس کے اندر ایک خط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جس میں اقبال نے فرمایا، کسی کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں حضور کی زیارت ہونا بہت فیض اور کرم اور فضل کی بات ہے.
میرا عقیدہ یہ ہے، یعنی اقبال لکھ رہے ہیں یہ کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی حضور سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ کرام فیض لیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے اس لیے چپ رہتا ہوں۔ اس کا المیہ کیا ہے بیٹا؟ کیوں ناگوار کیوں گزرتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت کو عقل سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عقل کے معاملے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت عقل سے نہیں ہوتی۔ اقبال ایک عقل کے حوالے سے ایک شعر کہتے ہیں، دل میں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے۔ تم سانس لیتے ہو لیکن تمہارا دل زندہ نہیں ہے، تمہارا قلب زندہ نہیں ہے، تم صرف سانس لے رہے ہو۔ تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، تمہارے جو دل ہے تمہارے اندر، تمہارا جو سانس ہے اس سے محفل کو آگ نہیں لگتی، اس سے لوگوں کے جذبات تبدیل نہیں ہوتے، اس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تمہاری بات تاثیر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر کام عقل سے کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، تم عقل سے آگے گزرو، یہ جو نور تمہیں دیا گیا ہے نا، عقل کی جو روشنی تمہیں دی گئی ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ تمہارے راستے میں تم اس سے کچھ راستہ دیکھ سکو، تمہاری منزل نہیں ہے۔ تم ہر کام جو عقل سے کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کا سوز، تمہارے قلب و جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی، تو تمہاری بات میں تاثیر نہیں رہے گی۔ اللہ اس کے رسول کی معرفت، یہ بات کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس طرح پہنچتا ہے، یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے، محسوس کرنے والی بات ہے۔ یہ کس طرح عقل میں بات آ سکتی ہے کہ حضور خواب میں تشریف لائیں اور لوگوں کو ان کے ذاتی مسائل بھی بتائیں، امت کے مسائل بھی آگاہ کریں، حکم دیں؟ نہیں آنے والی بات عقل میں۔ عشق اور پیار اور جنون اور مستی کی بات ہے، بڑے فیض اور کرم کی بات ہے کہ فیض حضور سے اس طرح جاری ہے۔ آنکھوں کا پردہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن واللہ یقین کرو یہ آنکھوں کا پردہ بھی بس آنکھوں کا پردہ ہی ہے۔ فیض اسی طرح جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ جس طرح صحابہ کرام ماشاءاللہ فیض لیا کرتے تھے۔ بسم اللہ بیٹا۔ ہاں بیٹا، دوسرا سوال آپ کا تھا کہ مسجد نبوی کے آداب کیا ہیں۔ بیٹا جان، مسجد نبوی دربار نبوی ہے، اور دربار بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو کوئی پروٹوکول ہوتا ہے اس کا، اور دربار نبوی کے بھی پروٹوکول ہے۔ یہ تو عام طور پہ سنا ہے آپ نے، بزرگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہی جا سکتا ہے جس کو بلاوا ہے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کی انویٹیشن کے بغیر تو آپ بادشاہ کے محل میں نہیں جا سکتے، لیکن وہاں جا کے اگر بے ادب ہوں گے، غیر مؤدب ہوں گے، گستاخ ہوں گے تو مار پڑے گی، لیکن مؤدب ہوں گے، ادب کا پہلو مینٹین رہے گا تو پھر فیض لے کر آئیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی دنیا کے تمام اختیار، عہدے، طاقت، اتھارٹی، روپیہ، پیسہ مسجد نبوی کی جوتیوں کے پاس چھوڑ کر جانا چاہیے۔ وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بھی بادشاہ بنے ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بھی اپنے آپ کو جنرل، پیر، عالم، حکمران وقت سمجھتے ہیں۔ اس دربار پہ عاجزی چاہیے، وہاں پہ اکڑنا نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں لوگوں کو کہ نمازیوں کو مشین گنوں سے پیچھے ہٹا کر، کیونکہ بادشاہ وقت نے یا حکمران وقت نے یا کسی شہزادے نے آ کے روزے پاک پہ حاضری دینی ہے، لہذا باقی نمازیوں کو ہنٹر مار کے اور مشین گنوں سے پیچھے ہٹایا جاتا ہے۔ ایسی حاضری کا حضور نے کیا قبول کرنا؟ کیا حضور کو پسند آئے گی یہ حاضری کہ مسکینوں اور عاجزوں اور شاق حضور کے عشق سے پیار کرنے والے لوگوں کو ہنٹر مار کے اور فوجی اور سپاہی اور عسکر پیچھے ہٹائیں اور اس کے بعد بادشاہ وقت جا کے حاضری دے اپنی؟ حضرت زین العابدین جب طواف فرمایا کرتے تھے خانہ کعبہ کا تو حج کے دور میں اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس وقت بھی ایسی حج، تو لوگ حضرت زین العابدین کو دیکھ کے راستہ کھول دیا کرتے تھے، اور بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوڑے مار کے لوگوں کو راستہ بناتا تھا طواف کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے حضرت زین العابدین کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں، میں لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتا ہوں اور مجھے ان کو کوڑے مارنے پڑتے ہیں۔ تو جب انسان دربار نبوی پہنچے، عاجز اور مسکین اور فقیر بن کر پہنچے، کوئی رتبہ دنیا کا معنی نہیں رکھتا وہاں پہ، وہاں کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے آپ غلام رسول ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ فقیر ہیں دربار نبوی کے، اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے۔ یہ حضور یہ فرما دیں یہ میرا فقیر آیا۔ پھر مسجد نبوی میں داخلے سے پہلے اذن، اجازت، ایک کیفیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، اجازت ملتی، اجازت لیں، پروٹوکول پورا کریں، اندر جائیے۔ اور بزرگوں نے طریقہ جو ہمیں بتائیں وہ یہ کہ حضور کے روضے پاک پہ حاضری دینے سے پہلے، سلام کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے جاؤ۔ وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں، جو اس وقت آیتیں اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں اتری کہ جب رسول اللہ سے کوئی مشورہ کرنا چاہو تو صدقہ کرو، تو حضرت علی نے پہلے صدقہ کیا اور اس کے بعد مشہور حدیث جو حضرت علی سے منسوب
تو آج بھی بزرگ و سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ روضہ پاک پہ حاضری دینے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں جا کے اور پھر حضور کے پاس، اور روضہ مبارک کی طرف پشت نہیں کرتے، اپنے جوتے، اپنے موبائل فون، اپنی چیزیں پرے چھوڑ کر آتے ہیں. ادب کا انتہائی پہلو قائم رکھا جاتا ہے. مسجد نبوی کے تو آج بھی یہ آداب ہیں کہ وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی، کیونکہ جو آواز بلند کرے گا حضور کے روضے پاک پہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جو عاشق اور پیار کرنے والے ہیں وہ تو خسر پسر میں بات کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا، کیونکہ دھکم پیل بھی ہوتی ہے، رش بھی ہوتی ہے، دھکا لگ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ آنے کی اندیشہ ہوتا ہے. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان دے دیتے ہیں، کبھی لوگوں کے دھکا لگ جاتا ہے، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. بہت بڑا ادب کا مقام ہے، وہاں غلطی نہیں کرنی ہوتی. محتاط رہیں. کسی نے نعت میں بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ غلامان رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں، سر شوریدہ شوریدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، جسم کانپ رہے ہوتے ہیں، سر چکے ہوتے ہیں. واقعی دور سے پہچانے جاتے ہیں عاشق رسول کون ہے، ادب رسول کون کرنے والے. قلب، نفس اور عقل. بیٹا جان، پہلے تو قلب اور نفس کی بات کرتے ہیں. انسان کے وجود میں دو مرکز ہیں جو انسان کی اصلیت ہے نا، جو ریالٹی آف مین. یہ تو جسم ہے نا، ایک فزیکل اناٹومی ہے انسان کی، ایک انسان کی روح ہے. اقبال نے جو کہا تھا کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. جو انسان کا انفس ہے، جو انسان کی اصل ریالٹی ہے، اس کے اندر ایک مرکز ہے جسے قلب کہتے ہیں. اور قلب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو ریسیو کرتا ہے. اور اسی طرح انسان کے وجود میں ایک مرکز ہے جو شیطان کی اس شر کو ریسیو کرتا ہے. جو شیطان بھی تو سگنل دے رہا ہے کائنات میں، اس کو ریسیو کرنے کا جو ریسیور انسان کے وجود میں لگا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو برائی کی طرف اکساتا ہے آدمی کو. اس کی مثال آج کے دور میں اگر سمجھنی ہے تو وہ ایسا ریسیور ہے، ایسا ریڈیو ہے. سگنل دیکھو، اس کمرے میں سگنل تو ہر طرف کے آ رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک ریڈیو یا ٹیلی ویژن لگاتے ہو، ٹیون کرتے ہو، تو پھر اس میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں. انسان کے وجود میں سارے سگنل ریسیورز موجود ہیں. آپ اپنے قلب سے ریسیو کرتے ہو خیر کے سگنل، اور نفس امارہ ریسیو کرتا ہے شر کے سگنل. اور یہ جنگ چلتی ہے انسان کے وجود میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے وجود میں اس کا تقویٰ اور اس کا خیر، شر جو ہے، جو برائی اور گناہ اور نیکی اور خیر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ڈالا ہوا ہے. تو جب انسان کا قلب ڈیولپ ہوتا ہے، اور قلب کے بھی 3 درجات قرآن نے بتائے. ایک پہلا قلب منیب ہے. قلب منیب اس قلب کو کہتے ہیں کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. وہ جو ڈش آپ فوکس کرتے ہیں نا سیٹلائٹ کی طرف ریسیو کرنے کے لیے، قلب منیب رجوع کرنے والا قلب جو ہے. جب یہ قلب ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو غذا ملنا شروع کرتی ہے، عشق رسول اور ادب رسول سے اس کی تربیت ہوتی ہے، نگاہ مرد مومن اس کو ملتی ہے، آپ ذکر اذکار شریعت پہ عمل کرتے ہو، جب آپ شریعت کی حدود میں آتے ہو، اس کی قلب کی حفاظت کرتے ہو، تو یہ قلب منیب ڈیولپ ہو کے قلب سلیم بن جاتا ہے. اور قلب سلیم کی جب حفاظت کرتے ہو آپ، اس کی تربیت مزید ہوتی ہے، مزید ریفارم ہوتا ہے، تو یہ قلب شہید بن جاتا ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہیں تینوں. یہ قلب کے 3 درجات ہیں. اسی طرح نفس امارہ اس کا لوست درجہ ہے، جو گناہ کی طرف، برائی کی طرف اکساتا ہے انسان کو. یہ قرآن کی اصطلاح ہے یہ بھی، کہ بالکل نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے. تو جب نفس کو آپ تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، نفس کو ریفارم کرتے ہیں، نفس کو مارا نہیں جاتا. یاد رکھنا، ایک اصطلاح اردو میں استعمال ہوتی ہے، نفس مارنا. نفس کو مارا نہیں جاتا، نفس کو قابو کیا جاتا ہے، ریفارم کیا جاتا ہے. نفس کو مارو گے تو خود مر جاؤ گے. نفس کو ریفارم کیا جاتا ہے، اصلاح کی جاتی ہے، ضبط نفس کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے. تو پھر جب اس نفس کی تربیت کرتے ہیں تو اس سے جو ہائر ڈگری ہے وہ نفس لوامہ کہلاتی ہے، ملامت کرنے والا، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں. نفس لوامہ وہ نفس ہے جو آپ کو ہر وقت یہ بتاتا ہے کہ تم برا کام نہ کرنا، برا کام کرو تو وہ اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ نفس جب ریفارم ہوتا ہے اور امپروو کرتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. جو فائنل سٹیج ہے، جو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ ومرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اے نفس مطمئنہ، لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ اس سے راضی. اسی لیے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسی لیے نفس مطمئنہ کو کہا گیا ارجع الی ربک راضیۃ ومرضیہ. آپ اس سے راضی، وہ آپ سے راضی. رضی اللہ کا مطلب یہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اسی لیے رضی اللہ لکھتے ہیں نا. اور یہ نکلی قرآن کی اس آیت سے کہ یہ سب کے سب نفس مطمئنہ کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. جب انسان کی جو عقل ہے
انسان چاہیے غذا چاہیے کام کرنے کے لیے. اب وہ غذا اس کو آپ قلب سے دیتے ہیں یا نفس امارہ سے دیتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے. اگر انسان کی عقل کو جو انرجی مل رہی ہے وہ نفس امارہ سے مل رہی ہے تو انسان شیطان بنتا ہے, ایول بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایول انٹلیکٹ. انسان وہ چکر بازیاں, جھوٹ, فریب, مکر, دھوکہ بازی, قتل و غارت, تباہی, فساد یہ برپا کرے گا. اگر انسان کی عقل کو انرجی مل رہی ہے قلب منیب, قلب سلیم, قلب شہید سے, اگر قلب ڈیولپ ہے انسان کا, وہ انسان کی عقل کو کنٹرول کر رہا ہے, تو یہ عقل سلیم ہوتی ہے. جو قلب سلیم سے عقل انرجی لیتی ہے وہ عقل سلیم کہلاتی ہے. اور یہ عقل سلیم پھر انسان کو گائیڈ کرتی ہے. اور پھر یہ عقل, جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ عقل وہ چراغ بنتی ہے کہ جو آپ کو شریعت کا, دین کا, دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ بتاتی ہے. دیکھو, ایک بندہ مومن کی عقل جو اسٹریٹجی بناتا ہے, پلان کرتا ہے, حکمت سارے معاملات طے کرتا ہے, ریسرچ, سائنس, ٹیکنالوجی, ساری دنیا کے کام کرے گا, وہ انجینئرنگ, میڈیسن, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سب کچھ کرے گا, لیکن وہ زمین میں فتنہ پیدا نہیں کرتا. اس کی عقل سلیم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کو فیض مل رہا ہوتا ہے قلب سے. اور ایک شیطان آدمی جب دنیا میں پلاننگ کرتا ہے, ایول جینیس, آخر یورپ امریکہ کے آج کی جدید تہذیب کو دیکھو, پوری دنیا میں جادو کیا ہوا ہے انہوں نے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک عجیب حدیں پار کی ہوئی ہیں, لیکن دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قلب نہیں ہے, نفس امارہ ہے. اس کے فتنے سے جب ان کی عقل کو انرجی ملتی ہے نفس امارہ سے, وہ سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ نہیں کرتے. تو عقل بذات خود تابع ہے اس نور کے, اس انرجی کے جو اس کو ملتی ہے, چاہے نفس امارہ سے آئے یا قلب منیب, قلب سلیم سے آئے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب کی ڈیولپمنٹ کرے, قلب کی ڈیولپمنٹ کرے, نفس کی اصلاح کرے. یہ انسان کی اسپرچول اناٹمی ہے, انسان کی روحانی اناٹمی ہے. اور اللہ کے بندے تزکیہ کا جو پہلو ہے, جب کہا جاتا ہے تزکیہ کرنا ہے کسی فرد کا, حضور کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ حضور تزکیہ فرماتے ہیں. بزرگوں اور فقراء اور اولیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں. علماء کا کام یہ ہے کہ فقہ سکھاتے ہیں. فقراء کا کام یہ ہے تزکیہ کرتے ہیں. علماء آپ کو یہ سکھائیں گے کہ وضو کیسے کرنا ہے, فقراء یہ سکھائیں گے دل کی, قلب کی صفائی کیسے کرنی ہے. تو یہ دونوں اپنی اپنی فیلڈز ہیں, اپنی اپنی ڈومینز ہیں, آپس میں کانفلکٹ نہیں ہے اس کا, دونوں لازم ہیں. قلب کی صفائی بھی کرنی ہے اور جسم کی طہارت بھی کرنی ہے. تو یہ انسان کی عقل جو ہے وہ پابند ہوتی ہے اس نور کی, اس انرجی کی جو اس کو قلب یا نفس دیتا ہے. تو جب قلب و نفس پاک ہوگا, نفس مطمئنہ ہوگا, قلب شہید ہوگا, پھر وہ عقل سلیم ہوگی جو اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے گی اور ماشاءاللہ اس دنیا میں خیر اور برکت, عافیت کا باعث بھی ہوگی. تو یہ ہمارا چیلنج ہے, یہی ہمارا امتحان ہے, یہی آزمائش ہے کہ اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کریں. قلب تو ہے ہی خیر کا ذریعہ, لیکن اس کو ڈیولپ کرنا ہے, جس کا آغاز ذکر الہی سے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ باقی سفر جو ہے فقر کا اور استغنا کا اور ماشاءاللہ معرفت کا, وہ پھر قلب ڈیولپ ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ. جی بیٹا. سر میرا سوال ہے کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے بیٹا؟ وہی بات کہ جو فرق عقل اور قلب کا ہے, جو عقل اور قلب کا فرق ہے وہی علم اور معرفت کا فرق ہے. علم عقل میں ہوتی ہے, عقل علم حاصل کرتی ہے, قلب معرفت حاصل کرتا ہے. علم اور عقل کا تعلق دنیاوی معاملات سے, ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں, اپنا سوشل, پولیٹیکل, اکنامک سسٹمز کیسے بنائیں, ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور میڈیسن اور اسٹرانومی اور میتھمیٹکس میں کیسے کام کریں, ان کا تعلق عقل اور انٹلیکٹ سے, اس کا تعلق علم سے, اس کا تعلق انسان کی ان دنیاوی معاملات سے ہیں جو دنیا گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے. لیکن جب انسان اپنی حقیقت انسانیہ کی بات کرتا ہے, انسان کی معرفت کی بات کرتا ہے, معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی بات کرتا ہے, جب ہم اس علم کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق اسپرچول ڈائمنشن سے, روحانی ڈائمنشن سے, انسان کی عقل کی حدود نہیں ہے. یہ عقل کی حد میں یہ بات نہیں آتی کہ جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, ملائکہ کیا ہے, آخرت کیا ہے, فرشتے کیا ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, انسان کا قلب کیا ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, یہ عقل کے معاملات نہیں ہیں. سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ, میتھمیٹیشین اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ باتیں قلب کی ہیں. یہ باتیں کہ حضور معراج پہ تشریف لے گئے اور معراج پہ تشریف لے کر واپس بھی آ گئے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے, یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں. ان کو, عقل کو اپنی حدود سمجھنی چاہیے. فتنہ وہاں پھیلتا ہے کہ جب عقل دخل دینے لگتی ہے معرفت کی حدود میں. معرفت کی حدود, علم کی حدود کہاں تک ہیں؟ اگر اس کی مثال جو بزرگوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ جس طرح حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے, فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا, میری حد یہاں تک ہے, اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے. علم کی معراج وہیں تک ہے.
کیونکہ وہ جہاں تک جبریل علیہ السلام کے پر چلتے ہیں، جو سدرۃ المنتہا سے نیچے کا بیریئر ہے، یہ عالم صفات ہے، یہ ایٹریبیوٹس کی دنیا ہے، یہ وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد ذات کا سفر شروع ہوتا ہے، ذات کی معرفت آتی ہے، اور وہاں پہ صفت نہیں جا سکتی. عقل صفت ہے، عقل کریٹڈ اینٹی ہے، عقل ایک گفٹ ہے جو انسان کو دی گئی ہے دنیا گزارنے کے لیے. لیکن انسان کا قلب وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور حقیقت انسانیہ کی معرفت حاصل کر سکے. ہمارے قرآن میں، قرآن پاک میں اور ہمارے پورے دین میں دونوں علوم موجود ہیں. طلاق کیسے دینی ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ بھی ہے نا. اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عہد الست کی بات کرتا ہے، لست بربکم، وہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے کہ لست بربکم کا عہد کب لیا گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اس وقت کی ساری واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب شیطان کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا، استکبرت وکنت من العالین، اللہ نے اس سے پوچھا تم نے تکبر کیا یا تم عالین میں سے تھے. اس وقت کے جو واقعات، جنت، دوزخ، آخرت، یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، ان کو عقل سے سمجھنا بھی نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ یؤمنون بالغیب کی بات کی جاتی ہے. عقل کا کام ہے سرنڈر کر دے، عقل کا کام ہے ہتھیار ڈال دے. جب وہ اس مقام پہ پہنچ، جب یہ وہ مقامات عقل کے ہیں ہی نہیں، یہاں پر عقل کہتی ہے میں ہتھیار ڈال کے میں ہی مان لے آتا ہوں، میں نے مان لیا جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آخرت بھی ہے، حساب بھی ہے، میں نے دیکھا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا میں نے مان لیا، ختم. عقل کا کام ہے یہاں ہتھیار ڈال دینا. اقبال فرماتے عقل ہے تیری سپر. اقبال جو ڈیفینیشن دیتے ہیں ماشاءاللہ، جو فرق بتاتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے. عقل تمہاری ڈھال ہے، عشق ہے شمشیر تیری، لیکن جو تمہاری تلوار ہے وہ عشق ہے. عقل سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو دنیا کے معاملات گزارنے، لیکن اگر آگے کا راستہ بنانا ہے اپنا تو وہ عقل سے نہیں ہوگا، عشق سے ہوگا، قلب سے ہوگا، معرفت سے ہوگا. دونوں کے ڈومین الگ الگ ہے، دونوں کا رول الگ الگ ہے. اور میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اور پھر یہ سمجھ لو کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں تمہاری خلافت ہے. تو جب پوری کائنات میں آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا رول ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس دنیا کے حصے میں میں نے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے. جب دنیا کے معاملات ہیں تو عقل، جب کائنات اور اس کے پرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اور کائنات کی آخری حدود پر جانا ہے تو عشق اور قلب اور معرفت. زمین و آسماں کو عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام. اقبال فرماتے ہیں عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام. زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں یہ سمجھا تھا زمین اور آسماں کی کوئی حد نہیں ہے، عقل کو حد نہیں پار کر سکتی. اگر آپ عقل سے سوچنے چلے تو سیٹلائٹ، گیلیکسیز، کاسموس، یہ کائنات، اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، انسان جانتا ہی نہیں ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں لیکن حضور معرفت پہ معراج پہ تشریف لے گئے تو پوری کائنات پار کر کے تشریف لے کے واپس بھی آتے ہیں تو بستر بھی گرم ہے. لیکن وہ عقل سے نہیں ہے معاملہ، وہ معاملہ قلب کا ہے، وہ معاملہ معرفت کا ہے، وہ معاملہ اپنی حدود کو سمجھو. اور یہ بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی علم اور حکمت کی بات ہے کہ انسان اپنی حدود کا تعین کر لے، عقل کو وہاں استعمال کرے جہاں عقل کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فیض کیسے حاصل ہوتا ہے، آج نسبت رسول کیسے قائم ہوتی ہے، عقل کی باتیں نہیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں. جب انسان عقل سے ان پر جاتا ہے گستاخی اور بیعت بھی کرتا ہے. یہاں ادب کا مقام ہے، چپ ہو جانا چاہیے اور جب تک اللہ تعالیٰ نازل کرے ان باتوں کو. اقبال نے پھر یہی بات کہی تھی کہ تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، جب تک تیرے وجود پہ کتاب نازل نہ ہو، نہ گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف. نہ رازی یا کوئی بڑے بڑا عالم یا کوئی بڑا بزرگ بھی آپ کو کتاب قرآن کے راز نہیں دے سکتا جب تک قرآن آپ کے وجود پہ نازل نہ ہو. تفسیریں، کتابیں پڑھنے سے قرآن کی حکمت آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ قرآن میں ڈوب نہ جائیں، وہ نازل نہ ہو. نزلہ علی قلبک، جب تک آپ کے قلب پہ نازل نہ ہو قرآن. یہ حدود ہیں. انسان جب ان حدود کو جان لیتا ہے مؤدب ہو جاتا ہے، رسپیکٹفل ہو جاتا ہے، عقل مؤدب ہو جاتی ہے، دل مؤدب ہو جاتا ہے. اور پھر ادب پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں اس کے بعد راز کھلنا شروع ہوتے ہیں. باقی انشاءاللہ بچوں اگلی محفل میں آپ سے بات کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی برکتیں، عافیتیں، رحمتیں آپ پر نازل ہوں. انشاءاللہ اگلی محفل تک اجازت دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.